اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج کل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے آدم ایک نہیں تھا، ایک پوری اسپیشی تھی جس میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، یعنی وہ چننے کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ ایک جماعت آدموں کی تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو چن لیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ آدم ایک ہی تھا، اسی سے سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اور کوئی جیسا کہ سائنس کی روح سے آج کل کہا جاتا ہے کہ انسان سمندروں کے کنارے کی نزدیک کی مٹی میں سے جب وہ گل سڑ گئی تو اس میں سے وہ کرم پیدا ہوئے اور ان یک قلبی کرموں سے ڈیولپ کرتا ہوا آدم بنا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن شریف میں سے اس کی صورت کی کچھ تصدیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد میں سے شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو منتخب کیا اور اس سے پوری نوع انسانی کو ترقی دی اور انسان نے اپنی منازل طے کی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں ایک سورۃ اعراف میں سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ سورۃ دہر میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا بات سامنے آتی ہے۔ پہلے سورۃ اعراف کی آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن علیہا، وہی ذات جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا۔ خلقکم، ہم نے یہ دیکھنا ہے خلقکم کے مخاطب کون ہیں اور کیا اس خلقکم میں آدم بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اور اس کا مخاطب سب سے پہلے حضور اکرم اور اس کے بعد آپ کی امت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں آدم، خلقکم میں آدم شامل نہیں ہے، اور اس کے بعد جو نفس واحدہ کا ذکر ہوا ہے وہ نفس واحدہ آدم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے نفس واحدہ کو آدم کیسے کہہ دیا؟ تو اس کے لیے بھی اسی میں دلیل موجود ہے، وہ ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے اس کے زوج کو بنایا۔ یعنی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے اکثر یہ سنے رہتا ہے کہ آدم کی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا تھا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس میں سے اس کی زوج کو بنایا، تو لا محالہ وہ نفس واحدہ جو تھا وہ آدم علیہ السلام ہی ہوئے۔ اب اگر آدم علیہ السلام نفس واحدہ ہیں تو یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ بہت سی آدم تھے، ان آدموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو منتخب کیا اور اس میں سے اس ساری انسانیت کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا، بنایا تھا، اسی طرح اس کے بالمقابل حضرت اما حوا کے کو بھی اسی طرح بنایا تھا، یعنی یہ دونوں طریقے کار متبادل چل رہے تھے۔ لیکن قرآن شریف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جو نفس واحدہ تھا اس میں سے ہوا کو پیدا کیا گیا تھا، یعنی جس طرح آدم کی ڈیولپمنٹ ہوئی، آدم کو بنایا گیا، اسی طرح سے اما حوا کو نہیں بنایا گیا تھا۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں جو کہ سورۃ دہر کی آیت مبارکہ کے جس میں سے حوالہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک وہ وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی شے مذکور نہیں تھا، یعنی وہ ذکر کرنے میں قابل چیز نہیں تھی۔ یہاں بھی انسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، سپیشیز کا ذکر نہیں ہے۔ آدم کے الگ سپیشی اور ہوا کے الگ طریقے سے ڈیولپ کرنے کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہاں یہی کہتے ہیں کہ اس سمندر کنارے کی مٹی جو تھی وہ توفن پذیر ہوئی، اس میں توفن پیدا ہو گیا، پھر اس میں سے جراثیم پیدا ہوئے، اس میں ڈیولپ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ قرآن ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو پوری کی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس میں سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ انسان کے ارتقاء میں بہت سے مدارج آئے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کیسے مدارج میں سے آدم کو گزارا گیا اور پھر تکمیل پذیر ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا وَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں سے بنا سنوار لوں، یعنی وہ بنا سنوارنے کا جو مدارج تھے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ انسان جو اس قدر آج آسر تقویم کے مکان پر ہے، لیکن اپنے ارتقاء کے زمانے میں وہ بہت ہلکا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسر تقویم کے مقام پر پہنچایا ہے۔ اب آدم ایک ہی تھا، کوئی آدم کی جماعت نہیں تھی کہ بہت سارے آدم ہوں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو چن لیا۔ اصطفاء جو کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم بہت سے آدموں میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو چن لیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو ایک کام کے لیے منتخب کیا تھا، اس کے لیے جماعت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی آدم کو بنیاد بنا لیا تھا انسانی ترویج کے لیے، انسانوں کے آبا بننے کے لیے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی خلقکم میں سے اللہ تعالیٰ بنی آدم کو مخاطب کر رہا ہے، اور نفس واحدہ سے آدم مراد ہے، جس کا جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا جس کا قرینہ موجود ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس میں سے اس کے زوج کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کو آدم علیہ السلام ہی وہ نفس واحد ہے، اور اسے بنی آدم کا جو ہے وہ آغاز ہوا اور وہ ڈیولپ ہوئے، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو نفس واحدہ ہے وہ آدم نہیں تھا، وہ انسانیت کا نام ہے، یعنی سب انسانوں میں انسانیت موجود ہے، جو وہ انسانیت ہے وہ نفس واحدہ ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ تم کو کس طرح سے بنایا گیا ہے۔ انسانیت ایک مادی جسم نہیں ہے، یہاں لفظ خلقہ اور جعلہ کا جو استعمال ہوتے ہیں وہ مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو وجود میں لائی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے ان کے لیے خلقہ لفظ بھی بولا جاتا ہے اور جعلہ کے لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خلقہ کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں مادی یعنی پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو، نئے سرے سے بنایا جائے، اسے خلقہ کہا جاتا ہے، اور جہاں جعلہ کا لفظ بولا جاتا ہے وہاں پہلے سے موجود شکل کی موجود چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئی چیز پیدا کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ مٹی سے آدم کو بنایا، یعنی مٹی موجود تھی تو مٹی کی نئی شکل آدم کی شکل ہو گئی، آدم مٹی سے بن گیا۔ یعنی خالقہ کے لیے
पहले मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जाला के लिए पहले से मौजूद चीज़ों को बनाना ज़रूरी है। तो इस तरह ये साबित हो गया कि जो खलक़ा का पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो खलक़कुम, तुमको बनाया गया है। यानी यहाँ से अगर इस मानी को लेकर चलते हैं कि खलक़ा मैंने गैर मौजूद से बनाना, तो इंसानियत को बनाया, इंसानियत का भी कोई वजूद नहीं है। वो तो एक जिसे कहते हैं कि एक तसव्वुर है कि इंसान इस म्यार का होगा, उसकी जो इखलाकी म्यार इतना होगा, वो इंसानियत होगी। लेकिन जब वजूद जो है वो जाला के ज़ुमरे में आएगा, तो लिहाजा जाला जो है मौजूद, जिन आदम अलैहिस्सलाम से, आदम वो नफ्स वाहिदा है जिससे अल्लाह ताला ने बनी आदम को पैदा किया और इनके कबीले वगैरह बना दिए। मोजस नाज़िल सामीन, ये दो आयत मुबारक जो मैंने आपके सामने रखी हैं, सिर्फ इसलिए मैंने आपके सामने रखी हैं कि लोग कहते हैं कि आदम बहुत सारे थे, उनमें से एक आदम को चुना, और नफ्स वाहिदा जो है वो आदम नहीं है, वो इंसानियत है। और वो इंसानियत हर एक इंसान से मुतल्लक है। लेकिन यहाँ कुरान शरीफ जो कह रहा है, इसका जो लफ्ज़ आगे आ रहे हैं, नफ्स वाहिदा व जअल मिनहा ज़ौजहा, और उसमें से, उसके अज्जा में से उसके ज़ौज को बनाया। ये चीज़ साबित करती है कि वो कोई यानी जिस्म था, कोई चीज़ मौजूद थी जिससे उसका ज़ौज बनाया गया है। और जो सूरत दहर की याद मुबारक है, हल अताल इंसान हीन में दहर लम यकुन शैइन मज़कूरा, वो भी इसके इर्तिका के दर्जे को बयान कर रही है। उसमें से भी ये साबित नहीं होता कि इंसान, ये आदम जो था वो बहुत से इंसान थे, उनमें से एक आदम को अल्लाह ताला ने चुन लिया जो हमारा अब बना। मोअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं एक तसव्वुर, एक ख्याल आपके सामने पेश करता हूँ, वो भी जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ कि उसमें से नई नई चीज़ें पैदा की जाती हैं, तो मैं उसके जवाब में आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। क्योंकि हमारे लिए जो उस अरबी के पहले मुखातबीन ने जो कुछ समझा था वो अहम है, और जो ज़बान की, अरबी ज़बान की ग्रामर हमें जिन मानों के तरफ रहनुमाई करती है वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम जहाँ तक भी जाएंगे उस बेस को, उस बुनियाद को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम उसको छोड़ेंगे तो फिर तो ज़ंदका ही होगा, हम अपने असल से बहुत दूर जा पड़ेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।